اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ بھئی زبان کی آفتوں میں سے چند آفتیں ایسی ہیں جو انسان کو بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ کسی کے نسب پر لعن طعن کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی قبیلے والا آدمی ہے، ہم اس کو یہ کہہ دیں تو وہ قبیلے کا نہیں ہے، یا کوئی آدمی اپنے طور پہ قبیلے کا ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو اس قبیلے کا شمار کر لے رہا ہے۔ تو اسی صورت کے اندر قبیلوں کے اوپر، نسب کے اندر، ماں باپ کی نسبتوں کے اوپر ایک لعن طعن کرنا بھی زبان کی مصیبتوں میں سے ہے۔ اسی طرح حسب پر فخر کرنا۔ حسب کا فخر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ حسب کے اندر علماء نے نقل فرمایا میرے تقوی پہ یا میرے علم پر یا میرے حسن اخلاق پر میں فخر کرتا ہوں، میں سب سے اچھا تقوی والا ہوں، سب سے زیادہ علم والا ہوں یا سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے طور پہ یہ بھی چیز بری ہے، اس چیز کو زندگی بھر کے لیے بھی چھوڑ دینا ہے۔ اور پھر یہ چیزیں اگر امت کے اندر تفرقہ پیدا کرتی ہے، امت کے اندر فساد پیدا کرتی ہے، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، الفتنۃ اشد من القتل کے درجے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حسب و نسب کے سلسلے میں قرآن پاک میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہارے شعوب، خاندان، قبیلے سب پیدا کیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فخر کرو، میں پنے کی باتیں کرو، میں فلاں بن فلاں کا بچہ ہوں، فلاں خاندان کا ہوں، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری آپس کی پہچان کے لیے ہے۔ آپ کون ہے بھائی؟ میں مفتی عمر ہے، مفتی امرو ہے، تو مفتی امرو کون؟ تو ابو بکر، مفتی عمر بن ابو بکر یا امرو بن ابو بکر۔ نہیں بھائی، ابو بکر آپ کے والد ہے، لیکن خاندان، قبیلہ، حسب، نسب کیا ہے آپ کا، کیسا پہچاننا؟ تو ظاہر بات ہے بستی کے اندر کوئی بھی اگر آگے کہہ دے مفتی امرو کون ہے بھائی، مفتی عمر کون ہے، لوگ پہچاننے میں مشکل ہوں گی، لیکن یہ کہہ دے مفتی امرو ملاحی، مفتی عمر ملاحی، تو ملاحی کا جو لفظ ہے یہ لفظ سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں صرف پہچان کا درجہ ہے، لیکن اس پہ فخر کرنا، فخر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو اپنے طور پہ سب سے زیادہ تقوی، طہارت والا ہوگا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی وجہ سے بلال حبشی کالے کلوٹے تھے، لیکن عرب کے بڑے سے بڑے خوبصورت اور سرماؤں کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس وہ مقام رکھتے تھے۔ حضور نے یوں فرمایا بلال حبشی ایک ان لوگوں کے مقابلے میں کافی ہے کہ جو ایمان نہیں لگتے، حضور علیہ السلام پر اپنے طور پہ اسلام ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان سے بہتر ہے، چاہے ان سے دنیا بھر جائے، بے ایمانوں سے دنیا بھر جائے، گورے چٹے ہو، خاندان قبیلے کے ہو، لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی فضیلت بھی ہے، لیکن کالے کلوٹے ہوتے ہوئے بھی سیدنا عمر نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے طور پہ کیا کہا تھا؟ اے سید، یا سید۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کس کو؟ بلال کو، اے ہمارے آقا، یا سید کا لفظ بخاری کی روایت کے اندر آیا۔ تو یہ حسب نسب کو بازو میں صحابہ نے رکھتے ہوئے اپنے طور پہ تقوی طہارت کے اوپر جملے کو کہا۔ اس وجہ سے ہم اپنے طور پہ ان چیزوں کے اندر فخر سے بھی بچیں۔ اور اسی طرح جھوٹ بات، اللہ کے رسول نے فرمائی ایک درجہ یہ بھی ہے ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر دینا، معلوم ایسا ہوا، معلوم ایسا ہوا، انہیں ایسا بولا، انہیں ایسے بولا۔ فرمایا جب تک کہ تم کو اس بات کے بولنے والے کی بات پر یقین نہ ہو جائے، اس بات کو آگے نہ پہنچائے، ہر سنی ہوئی بات کو بول دینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 5 پہ نقل کیا، فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر دے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ ایسے ہر سنی ہوئی باتوں کو نقل کر دیتے، تو لہذا یہ بھی گناہ کے درجے میں ہے، ہر سنی بات کو نہ نقل کرے۔ پارے 26 میں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لو، اس کی ثبوت کو معلوم کر لو، یہ پکی ہے نہیں ہے، اس سے پہلے اس کو بیان کرنا مت شروع کر دو۔ اگر کرو گے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تم نے جو کچھ بھی حرکت کر دی اس کی تصدیق سے پہلے لوگوں میں بولنا شروع کر دیا، اس کو واویلا کر دیا، اس کو پرچار کر دیا، پھیلا دیا، فرمایا کہ یہ بات اگر جھوٹی معلوم ہو گئی تو تم نادم ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی آفت زبان میں سے چند باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ کلپ میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔